ہیلو دوستو، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ڈیلی انفارمیٹیو فکس۔ دوستو یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام دنیا کا سب سے کامل اور سچا مذہب ہے اور ہر لوگ سینکڑوں لوگ مسلمان ہو کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا میں موجود ان خوش قسمت لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے کفر کا راستہ چھوڑ کر سچا مذہب اسلام کو اپنا لیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل ڈیلی انفارمیٹیو فکس کو اینڈ بیل آئیکن کو دبائیے انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ تکی تکازاوا۔ دوستو تکی تکازاوا ایک ٹیٹو آرٹسٹ تھے اور اس کا تعلق جاپان سے ہے۔ یہ ایک عام ٹیٹو آرٹسٹ نہیں تھے بلکہ جاپان کے سب سے خطرناک گینگ یاکوزا کے لوگ بھی انہیں جانتے تھے اور انہوں نے یاکوزا گینگ کے ساتھ کام بھی کیا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے نے اس جاپانی گینگسٹر کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ ایک دن تکی صبح کہیں پر جا رہے تھے کہ انہیں ٹوکیو کی بھیڑ میں ایک سفید رنگ کے کپڑے پہننا ایک رومانی شخص نظر آیا۔ یہ بزرگ لوگوں کو اللہ اور اسلام کی طرف بلا رہے تھے۔ انہوں نے تکازاوا کو بھی اسلام میں آنے کی تبلیغ کی اور اسلام کے متعلق انہیں بہت ساری باتیں بھی بتائی۔ اس کے بعد تاکی نے اسلام کے متعلق ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ یہ مسلمانوں سے ملے اور ان سے اسلام کے متعلق انفارمیشن لینے لگے۔ خیر آخر کار انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور اپنا نام عبداللہ تکی رکھ لیا۔ دوستو انہوں نے نہ صرف اسلام کو قبول کر لیا بلکہ دین کے متعلق تعلیم حاصل کرنا بھی شروع کر دی۔ ایک دن تکی جاپان میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں پر انہیں وہی بزرگ مل گئے۔ اصل میں یہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ شیخ نعمت اللہ تھے جو کہ جاپان میں دین پھیلانے کا بہت بڑا کام سر انجام دے رہے تھے۔ دوستو آپ جان کر بلیو نہیں کریں گے کہ شیخ نعمت اللہ نے انہیں مسجد کا امام بننے کی دعوت دی اور عبداللہ تکی قبول اسلام کے صرف 1 سال بعد ہی امامت کے سارے فرائض اور ضوابط سیکھ کر مسجد کے امام بن گئے۔ اور یہ نہیں بلکہ انہوں نے 2008 میں حج کی سعادت بھی حاصل کی۔ پی سی پال۔ دوستو یہ جو پولیس آفیسر آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام پال ریڈنگ ہے۔ یہ 16 سالوں سے لنڈن پولیس ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتے تھے۔ یہ ایک نان مسلم تھے لیکن اس کی ڈیوٹی جس ایریا میں لگی تھی وہاں پر مسلم کمیونٹی رہتی تھی اور یہ ہر روز مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے اور اپنی ڈیوٹی کرتے تھے، یعنی مسلمانوں سے بہت زیادہ امپریسڈ تھے۔ پال نے فیصلہ کیا کہ وہ قرآن پاک پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ آخر اسلام ہے کیا، تو انہوں نے قرآن مجید لیا اور اسے پڑھنا سٹارٹ کیا۔ پال کا کہنا تھا کہ انہوں نے 5 مہینوں میں 2 دفعہ پورا قرآن ختم کیا تھا۔ پول کے مطابق اسی سال جنوری میں ایک دن جب وہ رات کو سو رہے تھے تو اچانک اس کے چیسٹ میں درد ہوا اور جب وہ اٹھے تو ان کے سانس بند ہونا سٹارٹ ہو گئی۔ ان کے دل میں شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی اور سانس بھی نہیں لے پا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب وہ اس کنڈیشن میں موجود تھے تو ان کے دماغ میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، پٹ دا قرآن آن، پٹ دا قرآن آن۔ یہ سن کر انہوں نے اپنے ٹیبلٹ میں قرآن کھول لیا اور قرآن کے آڈیو میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آواز آئی تو ان کے سانس بالکل نارمل ہو گئی۔ قرآن کی تلاوت سن کر ان کے دل کو سکون مل گیا۔ خیر اس واقعے کے بعد جیسے ہی صبح ہو گئی تو پال سیدھا مسجد میں چلے گئے اور الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستو جب پول سے پوچھا گیا کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا تو پول کا کہنا تھا کہ میں نے اسلام کو چوز نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا ہے اور اسی معجزے کے طور پر انہیں ہدایت مل گئی ہے۔ دوستو اس سے اور بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ People have asked me, why did you choose Islam? And my answer is, I didn't choose Islam. Allah chose me. ایبو۔ دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ٹیٹو اور لوگ کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس بندے کا اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ دوستو اس بھائی کا تعلق یوکے سے ہے اور یہ ایک کرسچن تھے۔ یہ یوکے کے بلیک پول ایریا میں پیدا ہوئے تھے جو کہ بہت ہی بری سوسائٹی مانی جاتی ہے۔ یہاں پر ڈرگز، شراب اور پارٹیز ینگ لوگوں کا روز کا کام ہے۔ ایبو بھی اس ماحول میں پڑے ہوئے اور چھوٹی ہی عمر میں شراب پینا سٹارٹ کر دی تھی۔ دوستو اسی ماحول میں ایک مسلمان بھی تو خطرے میں پڑ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ اور ہی فیصلہ کیا تھا۔ جب ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو یہ شدید ڈپریشن میں آ گئے اور انہیں کہیں بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ ان کی جاب چلی گئی، گھر چھین گیا اور یہ وہاں سے بھاگ کر برمنگھم آ گئے۔ یہ بالکل ہوم لیس اور ہوپ لیس ہو گئے تھے، لیکن جب وہ یہاں پر آئے تو رمضان کا مہینہ تھا۔ یہ سڑکوں پر سوتے تھے تو ایک دن موسم نامی ایک بھائی کھانا تقسیم کرتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گئے۔ موسم بھائی نے نہ انہیں صرف کھانا دیا بلکہ ان کے اپنے بال کٹوا کر ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ فاؤنڈیشن غریبوں کو رہنے کی جگہ اور کھانا پرووائڈ کرتی تھی۔ دوستو یہاں پر ایبو نے اسلام کے متعلق پڑھنا سٹارٹ کیا۔ یہ وہاں پر اسلامک ویڈیوز دیکھتے اور اللہ کا ذکر سنتے۔ آخر کار انہوں نے محسن بھائی کے ساتھ گرین لین مسجد میں اسلام کو قبول کر لیا۔ دوستو اس نے اپنا نام ابراہیم رکھ لیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اب ایک مسلمان ہے۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, brothers and sisters. I practice Islam
only for Allah subhanahu wa ta'ala. Islam belongs to all of mankind. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. دوستو ویسے آپ کیا کہتے ہیں ان خوش قسمت لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کا راستہ چھوڑ کر سچا مذہب اسلام کو اپنا لیا؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آنے والی اسی طرح انٹرسٹنگ ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہی۔